چلے ذکر اور حکمار نہ بولنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بآواز بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ دخان سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے کلیم کو ایک حکم دیا ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کے چل پڑو رات کے وقت. گھبراہٹ تو نہیں ہے کسی پر؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کو نکلو میرے بندوں کے ساتھ چھپ کر. اور یہ بات بھی پکی ہے اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. یعنی نبوت جب رات کو نکلے پیچھا ہوتا ہے. بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، لیکن جب دریا میں راستہ بنا لینا نا تو اسے اسی طرح جمی ہوئی حالت میں چھوڑ دینا، دریا کو ملانا نہیں. کیوں؟ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، جو پیچھا کر رہے ہیں وہ لشکر غرق ہو جائیں گے. اور آپ سب جانتے ہیں 6 یا 7 لاکھ بندہ حضرت موسیٰ کے ساتھ، 6 لاکھ بندہ فرعون نے ہراول دستوں کے طور پہ بھیجا، 10 لاکھ لے کے خود چلا، یعنی 16 لاکھ فرعون کا لشکر، 6 یا 7 لاکھ موسیٰ والے. وہ پار اتر گئے، یہ غرق ہو گئے. میں غرقابی پر تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا. موسیٰ کو حکم اللہ دے رہا ہے رات کو چل. پالنے والے چکر کیا ہے؟ تیری طاقت بھی موسیٰ کے ساتھ ہے. نبی ہے، رسول ہے، کلیم ہے تیرا، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، اتنے مناصب کا مالک ہے، چھپا کے بھیج رہا ہے. میں 2-3 منٹ تمہید کے لیے، میں تمہید ختم کرنے لگا ہوں. اچھا صرف ملک صاحبان موسیٰ کے لیے نہیں، لوط کے بارے میں حضرت قرآن سورہ ہود امتیاز شاہ جی پکار رہی ہے. لوط سے بھی اللہ نے یہی کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر رات میں چھپ کر. لوط بھی پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر کا خالہ زاد بھائی ہے، تیری قوت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، پھر کہہ رہا ہے رات میں چل. دل نہیں چاہ رہا تو وہی بتا دو. چلو باقی جزوی نبوتوں کو تو چھوڑ دو. ہمارے رسول سے یہ نہیں کہا جس کی اپنی طاقت یہ کہ انگلی یوں کرے فلک چہارم پہ چاند کا کلیجہ شک کر دے. اس سے کہہ رہا ہے رات میں ہجرت کر. یہ کیا ہے؟ بس تمہید ختم. آواز قدرت آئی غزن فر ہزیان نبک، ہر شے اپنے منصب کو ظاہر کرتی ہے، نبوت چھپ کے کام کرتی ہے، ولایت کا ڈنکا میدان میں ہوتا ہے. جو پچھلے محلے والے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ولایت نے جو بھی فروخت کام کیا، ظاہر باہر علل اعلان. کیوں؟
نبوت، جملہ کہنے لگا فیضان ملک، نبوت خلقی منصب ہے اور ملک اظہر ولایت ربوبی منصب ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، کہا انما ولیکم اللہ، اللہ کو ولی مانو۔ جو 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 اللہ جو ہاں، تو اس لیے دیکھ لو اسی ہجرت میں ہی قاضی مظہر رسول رات کے پردے میں جا رہے ہیں۔ یہ توہین نہیں رسول کی، یہ پستی نہیں رسالت کی، یہ اہانت نہیں حقیقت محمدیہ کی۔ ہاں بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ معاذ اللہ بھائی کو قربانی کی بھینٹ چڑھا کے اپنی مسند پہ سلا دیا، خود رات کے پردے میں چلا گیا۔ جس نے بھی عالم معنی میں زیغم پوچھا ہے رسول سے کہ اس کو قربانی کی زد میں رکھ کے خود جا رہے ہو، رسالت نے کہا ہزیان نہ بکو، میں نے نکلتے وقت کیا کیا تھا سرکار؟ آپ جھکے تھے، مٹھی بھر مٹی اٹھائی تھی، کافروں پہ پھینکی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ اور ہاں یہ بھی شاید بتانا دلچسپی سے رئیس بھائی خالی نہ ہوگا، وہ جو رسول نے خاک پھینکی نا، جس کی داڑھی اور چہرے پہ وہ خاک گری وہ سارے کافر بدر میں علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ پلے پڑ رہی ہیں نا میری باتیں؟ سرکار آپ نے علی شاہ مٹھی بھر خاک لی، پھینکی۔ فرمایا تو ابھی تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، جو کفار مشت تراب کا مقابلہ نہیں کرتے، بستر پہ ابو تراب ہے۔ العظمت للہ۔ اب در حقیقت جو علی کی ولایت ہے وہ بھی ولایت محمدیہ کا اظہار ہے، اور رسول دنیا میں اپنی ولایت رئیس بھائی ظاہر کرنے امتیاز شاہ جی آئے ہی نہیں، ہمیشہ نبوت ظاہر کی، رسالت ظاہر کی، ایک لمحے کے لیے بھی ولایت ظاہر نہیں کی۔ چیلنج ہے میرا، کوئی ثابت کرے پوری جائیداد دے دوں گا۔ اب چونکہ نبوت ظاہر کرنا تھی، رات کی تاریکی میں چلے، علی نے ولایت ظاہر کرنا تھی، علی نے مدینہ دن کی روشنی میں چھوڑا۔ اور دیکھم ایسے نہیں چھوڑا فرق، ابو قبیس پہاڑ کی اسد چوٹی پہ چڑھ کے اذن اللہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے لسان اللہ صدا دے کر کہا یا معشر کفار انی خارج غدات غد بالفوات میں من شاء فلیعترض۔ کل صبح کی نماز پڑھنے کے بعد محمد کے پاس رکھی ہوئی امانتیں واپس کر کے تینوں فاطماؤں کو لے کے علی سفر کر رہا ہے، جو روک سکے روک لے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ وہ تینوں فاطمہیں کون تھیں؟ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت حمزہ۔ اعلان ہوا، ہلچل مچی، ایک رات کی تاریکی میں ہمارے چہروں اور داڑھیوں پہ خاک ڈال کے گیا، یہ دن کی روشنی میں ہمارے منہ پہ توا مل کے جائے گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حلیف قبیلے اکٹھے کرو، لشکر جمع کرو، ہر قیمت پر علی کو روکو۔ اس وقت کے بڑے بڑے پہلوانوں نے کہا فکر ہی نہ کرو، یثرب کے دروازے سے بھی داخل ہو رہا ہوگا تو معاذ اللہ جو ان کے فکرے ہیں گستاخانہ، تو علی کو کالر سے پکڑ کے واپس لائیں گے۔ جناب عباس میں مطلب آئے، یا علی یہ کیا کیا؟ کیوں چچا کیا کیا؟ پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دیا کل جاؤں گا۔ اب فکر
تو روا روی میں بول ہی جاتا ہوں میں، پتہ نہیں کون خریدار ہوتا ہے، کون تماشائی کس کے سر سے گزرتے ہیں۔ جو سنبھال سکے، یہ جملہ نہیں قاضی مظہر، پتہ نہیں اس میں کتنی دنیایں آباد ہیں اس جملے میں، یعنی دن کی روشنی میں جاؤ گے۔ فرمایا اللہ کبھی چھپ کے کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ خدا کبھی چھپ کے نہیں کرتا۔ اب معاذ اللہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ علی نے خود کو اللہ کہا، یہ بتایا کہ میرا فعل اللہ کا فعل، میرا کرنا اس کا کرنا۔ تو یار یہ اچھا پھر اگر جانا ہی ہے تو نا جو 4 دن صبر کر۔ کیوں چچا؟ میں بھی اپنے حلیف قبیلے اور ان کے لشکر جمع کر لوں، لڑائی کے 100% امکان ہیں۔ فرمایا چچا قسم ہے علی کو اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، اس پورے عالم رنگ و بو کے جن و انس مل کر آئیں، علی نے مدینے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ کاشف کرتی تیار ہوئے محمل، چل پڑے امیر کائنات۔ مدینے سے باہر نکلے، وادی عقیق سے گزرے نا، ایک چرواہا کھڑا تھا۔ مولانا اس چرواہے کو اشارے سے بولا، اے میرے پیچھے لشکر آئے گا، میرا حلیہ بتا کے تم سے پوچھیں گے کہ ایسے جوان کو دیکھا؟ کہنا گھوڑا ساتھ تھا مگر پیدل جا رہا ہے تمہارے انتظار میں۔ اندر والے ٹھیک ہے بھائی؟ گھوڑا بھی ہے لیکن سوار نہیں ہے گھوڑے پر، پیدل جا رہا ہے تمہاری انتظار میں۔ 8 قبیلے ملک شوکت، 18,000 آدمی، کتنے جی، جن میں 9,000 پیدل، 9,000 سوار لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ دور سے دیکھا امیر کائنات کو، گستاخانہ لہجے میں ابو جہل نے آواز دی، بچ کے کہاں جائے گا، عین اللہ نگاہ مڑی۔ چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، علی نے اونٹ بٹھائے، اونٹوں کے زانوں باندھے، اور فکرہ وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولا کا مس ہے، اس پر واجب ہو جائے گا غضنفر کو دعا دینا، مرنا مرضی۔ باندھ کے اس محمل کے زیغم قریب آئے جس میں سیدہ تشریف رکھتی تھی۔ فرماتے ہیں یا فاطمہ انی خارج الی اعداء اللہ و رسولہ و الی اعدائنا فعلیک بالدعاء، میں اللہ کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مارنے جا رہا ہوں، ذرا دعا کر دے۔ جتنی اسپرچول کیپیبلٹیز کا حامل ہے، پوری طاقت سے دونوں بلند کر کے نعرے۔ کچھ پلے پڑا، کچھ پلے پڑا، اللہ جانے یہ ذات کون۔ کوئی ملک فیضان، ملک شوکت، ملک مانے نہ مانے، علی شاہ فروخ زیغم، میرا عقیدہ ہے اور گواہ رہنا سب،
میدان قیامت میں گواہی دلواؤں گا امیر کائنات کو. میرا یہی عقیدہ ہے, جو ہاں کر لے اس کی مرضی, ورنہ نا کا اختیار ہے. میرے نزدیک علی وہ ہے جو انبیاء کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور وہ سیدہ سے کہہ رہا ہے فعلیک بالدعاء, میں لڑنے جا رہا ہوں, دعا کر دے. اور یہ بھی شیعہ سنیوں نے تسلیم کیا ہے. اسد امتیاز شاہ جی مباہلہ میں زانوؤں کے بر رسول بیٹھے, بیٹی سے کہا میرے دونوں کندھوں کے درمیان ماتھا رکھ, یا علی تو فاطمہ کے پیچھے بیٹھ. حسن کو اپنے آگے بٹھایا, حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا, جیسے کہ قرآن کا قاری تلاوت کے بعد قرآن ہاتھ پہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتا. اللہ پیچھے مڑ کے دیکھ کے فرماتے اذا دعوت فامنوا, فاطمہ جب میں دعا کروں آمین کہہ دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کی آمین کی ضرورت مصطفیٰ کو ہو, جس کی دعا کی ضرورت مرتضیٰ کو ہو. اس میں بہت سے حقائق ہیں, بڑے اسرار ہیں, بڑے راز ہیں. ہاتھ اٹھائے بی بی نے, جو دعا کی بتاؤں, اللہم عز علیاً بعزک وانصرہ بنصرک وحرزہ بحرزک ولا تسلم نبیک الی اعدائہ. پروردگارہ علی کو غلبہ دے اپنے غلبے کے ساتھ, مخلوق کا غلبہ نہیں, اپنا غلبہ دے علی کو. علی کی مدد کر اپنی مدد کے ساتھ, علی کی حفاظت کر اپنے حصار کے ساتھ. وَلَا تُسَلِّمْ نَبِيَّكَ إِلَىٰ آدَائِهِ, علی کی حفاظت کر. کیوں؟ تاکہ تیرا نبی دشمنوں کے رحم و کرم پہ نہ رہ جائے. میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سمجھا. اب حقیقت نصرت کو ملا زیادہ جانتا ہے یا محمد کی بیٹی؟ بطول فتویٰ دے رہی, اگر علی نہ رہا تیرا نبی دشمنوں کے رحم و کرم پہ ہوگا. جس کی مدد کے بغیر نبوت دشمن کے رحم و کرم پہ ہو, تو یا علی ادرکنی کے بغیر مقصد تک کیسے پہنچے گا بھائی؟ دعا ختم ہوئی. جو تھکا ہوا ہے ابھی بتا دے مجھے. شریفین رحیمین کریمین سیدین حجتین بلندر صلوات. دعا ختم ہوئی قاضی مظہر. گھوڑے کی رکاب میں پاؤں آیا شاہ دلدل سوار کا. مدینے میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں طاہر رسول مختصر سے صحابہ کے مجمع میں موجود ہے. اچانک جبریل اترا, مگر ہکا بکا ششدر گنگ حیران پریشان. ماں بالوں کا یا سید الملائکہ, فرشتوں کے سردار. حیرت کیا ہے؟ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے میرا رسول میرا ایمان ہے, ہم پہ علموں تک بات پہنچانی تھی. قدم چھو کے کہتے ہیں سرکار میں آج کا تو نہیں ہوں نا, میں نے نبیوں کی لڑائیاں دیکھی, میں نے داؤد کی جنگ دیکھی,
میں نے ذوالقرنین کو لڑتے ہوئے دیکھا، روئے زمین پہ لڑتے ہوئے دیکھا، میں نے جنگ عمالقہ میں موسیٰ کو لڑتے ہوئے دیکھا، میں نے یوشع بن نون کی لڑائیاں دیکھی، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی لڑائیاں دیکھی۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میری 2 آنکھیں کیوں ہیں، کم از کم 3 ہوتی۔ کیوں جبریل؟ علی کے رہوار کو دیکھوں، تلوار کو دیکھوں یا گفتار کو سنوں؟ گھبرا تو نہیں گئے نا دوست؟ چیزیں 3 ہیں، رہوار ہے، تلوار ہے، علی کی گفتار ہے۔ جانتا ہے رسول، نہ سوال کرے تو ہم تک کیسے آئے؟ جبریل وضاحت کر ذرا، کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ سرکار وہ علی چل پڑا ہے نا مکے سے، پھر 18,000 آدمی آ گئے لڑنے علی سے، پھر کعبہ سرکار حیران ہوں، میں دیکھ رہا ہوں نا کہ رہوار کی رفتار اور تلوار کے وار کو دیکھوں تو کرار کی گفتار سے چوکتا ہوں، گفتار اور تلوار کو دیکھوں رہوار کے انداز اوجھل ہوتے ہیں۔ جبریل یہ سننا چاہتے ہیں، کھول کے کیوں نہیں بتاتا؟ سرکار وہ علی نے باغ اٹھائی، وہ دوڑا گھوڑا، سم سے اڑی ہوئی گرد رخسار کہکشاں پہ پڑی۔ جب علی کا گھوڑا زانو اٹھا کے بھاگتا ہے، سمندر کی لہریں ندامت سے سر پٹک دیتی ہیں۔ اللہ یو کوئی نعرہ مارے یا نہ مارے، جس سے 2 پھیپڑے کام کرتے ہیں 2 اذان کر کے جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جب زانو اٹھا کے دوڑتا ہے، سمندر کی لہریں خجالت سے سر پٹک دیتی ہیں۔ جب علی تلوار چلاتا ہے، بجلی بادل کے گھونگھٹ میں منہ چھپا لیتی ہے، بادل کو گرجنا یاد نہیں رہتا، اور سرکار پتہ ہے ہو کیا رہا ہے؟ فَكَبَّرَ الْإِمَامَ وَحَوْرَ عَلَى الْقَوْمِ مِنْ أَوْسَاطِهِمْ وَخَرَجَ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ وَأَدَارَ بِهِمْ كَدَوْرَانِ الرَّحَى فِي الطَّاحُونَةِ وَقَلَّبَ الْمَيْمَنَةَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ وَالْمَيْسَرَةَ عَلَى الْمَيْمَنَةِ وَحَمَى عَلَى الْقَلْبِ وَسَالَ وَجَعَلَ وَقَالَ۔ To proceed to the left. جو Step لگاؤ، ذرا بھی آگے کی تو step ہو گئی، کاغذ گھر میں وائڈ ہو جائیں گے۔ ذرا سا سوال ہے، ذرا کمالو، ذرا درد کمالو، ذرا گوش کمالو، ذرا دھوپ کمالو۔ لیکن سید محمد کی رگ و جا میں ماں کا مقدس دودھ چھڑکتا ہے، روا دوا ہے، گردش کرا ہے۔ عظیم ماں کو سلام کرتے ہوئے، پاکیزہ دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے نعرہ سرکار میں دیکھ رہا ہوں علی نے حملہ علی یوں کرتا ہے، کبھی یوں نکلتا ہے، کبھی یوں نکلتا ہے۔ علی نے میمنہ اٹھا کے میسرہ پہ مارا، میسرہ میمنہ پہ،
مقدمہ ساقہ پہ قلب لشکر پہ وعدار بہم کا دوران رہا، جیسے چکی کا دستہ کسی کے ہاتھ میں ہو، کبھی یوں پھیرے کبھی یوں پھیرے۔ حیرت ہے جب علی کا گھوڑا یوں مڑے تو زمین یوں مڑ جاتی ہے۔ گھوڑا بائیں مڑتا ہے تو زمین بائیں مڑ جاتی ہے۔ ادار بہم کا دوران رہا، جیسے چکی کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اور سرکار اور لفظ خدا کی قسم، اب کئی دفعہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو لغت عرب میں حسن ہے وہ ترجمے میں فیضان ملک نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا لطف عربی دان ہی لے سکتے ہیں۔ جبریل کہہ رہا ہے سالا و جالا و قالا۔ سرکار میں نے انبیاء کے خطبے سنے، میں نے رسولوں کے سنے، فرشتوں پہ آسمانوں کے سنے، زبان جبروتی سے سنے، لیکن کائنات کا پہلا اور آخری منظر ہے علی گھوڑا دوڑا دوڑا کے لڑ بھی رہا ہے، خطبہ بھی دے رہا ہے۔ جو ہاں ساکی شاہ کا 500 دینا۔ ہاں سر اٹھاؤ جی۔ کیا کہہ رہا ہے جبریل؟ یہ پہلا اور آخری خطیب دیکھا ہے جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین پر مار بھی رہا ہے، خطبہ بھی دے رہا ہے، اور یہ منبر کا غلاف ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں، خیبر شکن کی زندگی کا پہلا خطبہ جو میدان میں دیا ہے، تھوڑا سا سناؤں۔ لڑ بھی رہا ہے علی، حملے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، زمین کو لٹو بنایا ہوا ہے اپنے اشارے پر نہیں، اپنے ارادے پر۔ کبھی یوں گھما رہا ہے، کبھی یوں گھما رہا ہے۔ اور عبرت کی بات کیا ہے، زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ ابو تراب کے اشارے پہ نہیں چلے گی تو پھر چلے گی کس کے اشارے پہ؟ لڑتے لڑتے کہہ کیا رہا ہے خیبر شکن؟ یا معاشر قریش و یا بنی مخزوم و یا بنی زہرہ یا بنی لوئی و یا بنی جمحہ یا بنی ادئی یا بنی نظر یا بنی امیہ، 8 قبیلوں کے نام لے کے علی کہتا ہے الی این تذهبون ولأی وقت تمہرون فانا الفتى القرار وانا الفارس القرار۔ یعنی اب انداز یوں سمجھ رہے ہیں، علی یوں کہہ رہے ہیں انا فتح القرار انا الفارس الجرار، یعنی یہ حملہ ادھر ہو رہا ہے، یہ ادھر ہو رہا ہے۔ انا مفنی الکفار انا مبید الفجار انا مبتل سحرۃ السحار انا ابو الائمۃ الابرار انا قالی الصخرۃ بالنہار انا قسیم الجنۃ والنار انا قالی الباب والاسد الوصال والضارب بالقرزاء والمذکور فی ام الکتاب من احبنی فقد استحق الاجر والثواب ومن ابغضنی استحق القتل والعذاب انا ولی الملک الوہاب انا النجم الثاقب والاسد الواثب۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خطبے پڑھنا مذاق ہے؟ اتنی سارے راتوں میں پسینہ ہے۔ انا النجم الثاقب والسيف القاذب انا اسد الله الغالب والسهم الصائب انا مبين العجائب انا الامام الحمام والليث الزرغام والبطل الكمكام والسيف القسام وابو الائمة الكرام عليهم افضل الصلاة والسلام انا علي بن ابي طالب هل فيكم حمية على دين اللات والعزى هل فيكم مبارز الى فدا غير عاجز اف لكم ولآلهتكم التي تعبدون واد من دون الله۔ بیٹھے ہو یا جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں؟ اللہ
تھوڑا سا ترجمہ کروں. 8 قبیلوں کے نام لیے جو میں نے گنوایا، وہ دوبارہ نہیں گنوانا چاہتا. چونکہ حملہ کیا نا جب علی نے، انہوں نے بھاگنا شروع کیا. علی فرماتے ہیں بھاگتے کہاں ہو؟ لے آئیے وقت تمہارا ہوں. وہ جو پیٹھ پیچھے تمہاری اکڑ تھی کہ کالر سے بھی پکڑ کے لائیں گے، وہ کہاں گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تم جانتے نہیں انا الفتح القرار، وہ جو لا فتح کے تمغے رکھتا ہے وہ میں ہوں. انا الفارس المغوار، جو زمین کے پاتال میں جا کے جنگیں کرتا ہے وہ میں ہوں. یار زمین کے اوپر تو ہر کوئی لڑتا ہے. انا الفارس المغوار، زمین کی گہرائی میں پاتال میں اتر کے لڑنے والا میں ہوں. انا مفن الکفار، کفار کو فنا کرنے والا میں ہوں. انا مبید الفجار، فاجرین کی جڑیں اکھاڑ دینے والا میں ہوں. اور جاگنا ہر حلالی سے اس کے قوت خرید کے مطابق توقع ہے مجھے کہ جواب ملے گا. علی فرماتے ہیں انا مبتل السحرۃ السحار، ہر دور کے جادوگر کا جادو باطل کرنے والا میں ہوں. نہیں، جس کو علی کی سچائی پہ یقین ہے کہ ہر دور کے جادوگر کا جادو میں نے باطل کیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے نام موسیٰ کا لگا، جادو باطل. تھک گئے تو بس کافی ہے. اور دیکھو کہتے ہیں انا ابو الائمۃ الابرار، میں ائمہ ابرار کا بابا ہوں. انا قول الصخرۃ بالنہار، اور کام ابھی زغم علی نے کرنے ہیں، وہ وقت سے پہلے لڑتے لڑتے بتا رہے ہیں. فرمایا جو دن کی روشنی میں زمین کی جڑوں سے چٹانیں اکھاڑ لے گا وہ میں ہوں. انا قسیم الجنت والنار، جنت جہنم بانٹنے والا میں ہوں. انا خالی الباب، خیبر کا در اکھاڑنے والا میں ہوں. والاسد الوساء، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا اللہ کا شیر میں ہوں. والضارب بالقرزاب، عربی زبان عجیب زبان ہے. 500 نام شیر کے ہیں عربی میں. کتنے؟ 1000 نام گھوڑے کا ہے. یہ حیران ہو رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے. 500 نام شیر کے، 1000 نام گھوڑے کے، اور 1500 نام تلوار کے. جی، اور یہ باقاعدہ کتابیں ہیں الگ الگ، اسماء الاسد، اسماء الفرس، اسماء السیف، ان میں سب یہ نام لکھے ہوئے ہیں. قرزاب اس تلوار کو کہتے ہیں جو زخم نہ لگائے، برابر کے 2 حصوں میں کاٹے. جو اور یہ جنگ میں بڑی بڑی ملک صاحبان کتابیں کہ جب کبھی ملک فیضان اختلاف ہو جاتا تھا اسد کہ یہ علی نے مارا ہوگا یا کسی اور نے، تو اس کی علامتیں تھیں. کہتے پہلی علامت یہ، اگر ایک وار ہے تو علی کا ہے، ایک سے زیادہ ہیں تو کسی اور کا ہے، اور چاہے علی یوں کاٹے یا یوں. کہتے تھے ترازو میں تولو، سونے کی طرح دونوں دھڑ تل جائیں تو علی نے مارا. اور یہ صرف زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی فرق جو موجہ مولانا علی شاہ دکھائے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے. مرہ بن قیس ایک بادشاہ تھا، جب اس نے پڑھا نا اپنے خاندان کی تاریخ میں کہ میرے خاندان کے کئی بزرگوں کو علی نے واصل جہنم کیا، کہتے اس وقت تو میں تھا نہیں
ورنہ بدل لیتا، اب تو ہوں. چلو علی کو نہیں مار سکا، معاذ اللہ، جا کے میں علی کی قبر کو مسمار کروں گا. بس آیا، اور آج بھی جگہ یاد ہے نا، دکھایا تھا مولا کی قبر مطہر میں 2 انگلیوں کا نشان، جیسا جہاں سے 2 انگلیاں نکلی تھی، آج بھی ہے. جب قریب آیا نا تو قبر مطہر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا علی میں تیری قبر گرانے آیا ہوں، اٹھ، بچا سکتا ہے تو بچا. بس 2 انگلیاں نکلیں، یوں کمر میں آئیں، کرچ کی آواز آئی اور 2 برابر کے حصوں میں تقسیم. جو 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 اس دور کے شاعروں نے نظمیں کہیں جن کا ایک شعر بچے بچے کی زبان پہ تھا. شہے کے زد بد و انگشت مررا بدونی. میرے خیال ہے پچھلا مالا تھک گیا کچھ. شہے کہ زد بد و انگشت مررا بدونیم. کہتے یہ وہ شہنشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے مرہ کو 2 انگلیوں سے 2 نیم کر دیا، 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا. برائے قتل عدو ساخت ذوالفقار انگشت. اللہ، جس نے دشمن کو قتل کرنے کے لیے انگلیوں کو ذوالفقار بنا دیا، تو وہی علی فرما رہے ہیں ضارب بالقرضاب، میں قرضاب سے مارنے والا ہوں. اب یہ جملہ میری مرضی سے سن لو، آگے کہو گے تو اگلا ترجمہ میں کروں گا ہی نہیں. ہاں کہو گے تو کروں گا، مگر یہ جملہ میری مرضی سے. زغم فرماتا ہے میرا شہنشاہ لڑ بھی رہا ہے اور کہتے ہیں انا المذکور فی ام الکتاب، اور بھاگنے والوں جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے وہ میں ہوں. جو اللہ اللہ اکبر، جو سمجھ میں آئی بات؟ جس کا ذکر سورہ، اور آج پتہ چلا کہ رسول کیوں کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہ پڑھی، چونکہ سورہ فاتحہ میں ذکر علی کا ہے. اور شیعہ کہلوا کے علی ولی اللہ پڑھ کے نمک حرام نہ بن، قیام میں علی کا نام لیتا ہے، تشہد میں لینے سے موت آتی ہے. جو 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 اللہ جو جب تک تمہارا دل چاہے. فرمان جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے وہ میں ہوں. آگے رض بھائی کہتے ہیں فمن احبنی فقد استحق الاجر والثواب. فرمایا ثواب کا حقدار وہی ہے جو میرا حبدار ہے. جو میری محبت رکھتا ہے وہ اجر اور ثواب کا حقدار ہے. ومن ابغضنی فقد استحق القتل والعذاب. اور جس کے دل میں میرا بغض ہے وہ قتل اور عذاب کا حقدار ہے. اور راز کھول رہا ہے میرا مولا. رسول پردے میں گیا، نبوت ظاہر کی، میں دن کی روشنی میں تمہیں فنار کر کے کیوں جا رہا ہوں؟ انا ولی الملک الوہاب، کیونکہ میں خدائے وہاب کا ولی ہوں. یہاں دیکھم ہو سکتا ہے مجھے فکرہ بھول جائے، اور ذات واجب کی قسم اللہ کا ذریعہ جملہ نہیں ہے، یعنی خدا کی خدائی بھی شاید اس کا مول نہ ہو. اتنا بڑا پیارا فکرہ ہے، اور چونکہ میرا رٹا ہوتا نہیں ہو سکتا بعد میں مجھے بھول جائے. یعنی جبریل حیران ہو کے علی کے حملوں کا انداز بتا رہا ہے، خطبے کے جملے بتا رہا ہے. تحلل وجہ رسول اللہ، رسول کا چہرہ کھل اٹھا. فرمایا ما یمنعہ انا منہ و انہ منی، اور کیوں نہ ہو ایسا، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں.
جو اللہ چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی گاڑی چوک دیکھ کے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی پہلے تو رکھ کے اینڈ تک کو جتنا بھی دیر سگی کھاتا ہے اتنا دو یاد بلند کر کے جواب دے رہا ہوں نگر کیوں نہ ہو وہ مجھ سے ہے میں فرمایا میں نجم ثاقب ہوں میں نہ ٹلنے والی اللہ کی تلوار ہوں میں اللہ کا غالب شیر ہوں میں اللہ کا خطا نہ کرنے والا تیر ہوں میں اس کا چھوڑا انا سہم اللہ الصائب کسی اور سے ترجمہ کرا لینا انا سہم اللہ الصائب میں اللہ کا نہ چوکنے والا خطا نہ کرنے والا تیر ہوں کیونکہ مجھے کسی ہاتھ والے نے نہیں چھوڑا میں بے ہاتھ کے ہاتھوں سے چھوڑا ہوا تیر ہوں ہاتھ والے سے خطا کا امکان ہوتا ہے اس کے ہاتھ کے چھوڑے ہوئے تیر کے خطا ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں انا مبین العجائب میں عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہوں انا الامام الحمام میں بخت بانٹنے والا امام ہوں اب علی پہلی جنگ میں کہہ رہا ہے میں بخت بانٹتا ہوں تو پتہ نہیں کس سے قسمت مانگ رہا ہے ایک چیز ہے جو تقسیم تیرا امام کر رہا ہے تو کہیں اور تلاش کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عرفے والے دن تیرے مولا سجاد نے ایک بھیکاری کو دیکھا اللہ کے نام پہ کچھ دو مولا نے کہا اللہ اس کی بھوک کبھی نہ ختم کرے اللہ کے گھر آ کے بندوں سے مانگ رہا ہے اور یہ بھی یہی خاندان کہتا ہے نحنو بیوت اللہ اللہ کے گھر ہم 14 ہیں اب پتہ نہیں کچھ بندے سردی کی وجہ ہے یا کوئی اور بات ہے تھوڑا سا ایسے ان میں 2-3 نے تو چہرے ٹھیک کر لیے اور جو باقی 1-2 ہیں خدا کرے گا ان کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہاں جملہ کہنے لگا ہوں فرمایا نحنو بیوت اللہ ہم ہیں اللہ کا گھر مطلب وہ کیسے آپ اللہ کا گھر فرمایا گھر میں کیا ہوتا ہے رہا جاتا ہے فرمایا ہمیں اللہ رہتا ہے اور مولا یہ کعبہ فرمایا یہ ہمارا گھر ہے مجھے عزت حیدر کی قسم زبان عصمت سے جملے ہوئے نکلے ہوئے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں فرمایا یہ ہمارا گھر ہے اور یہ تو بھی گھر جا کے سوچنا ضرور اس کے گھر کو تو نماز میں شامل کرتا ہے گھر والے کو الگ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو ہاں میں بخت بانٹنے والا امام ہوں واللیس الزرغام اب اس کے لیے الگ مجلس چاہیے ہوگی میں بہرحال ایک وقت میں ایک لمحے میں کہوں کیا لیس بھی شیر کو کہتے ہیں زرغام بھی شیر کو اور علی نے دونوں لفظ ملا کے فرمائے ہیں انا لیس الزرغام والبطل القمقام میں وہ شہ سوار ہوں جب جو حملہ کرے تو سمندر رک جاتے ہیں یہ علم طبیعیات جاننے والے ہی اس جملے کا لطف لے سکتے ہیں
کہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کے مزاج کی شناسا ہے زمین. وہ سرسفیل نجومی جب جنگ نہروان جا رہے تھے، مولا امیر تو سامنے آ گیا، بولا یہ گھڑی نحس ہے، ستارے آپ کے خلاف ہیں، واپس ہو جائیے ورنہ جنگ ہار جائیں گے. اچھا یہ کیسے کہا تو نے؟ مولا میری ستاروں کی چال پہ نظر ہے. مولا فرمایا ذرا غور کر. مولا نے گھوڑا چلایا، دیکھا ہاں مولا. پھر مولا نے گھوڑا روکا، دیکھا قدموں پہ گر پڑا. مولا نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا میں کان پکڑ کے لفظ واپس لیتا ہوں. وہ جو منحوس ستارہ تیرے ستارے کی طرف بڑھ رہا ہے، جب تیرا گھوڑا چلتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہاں بس سمیٹنے کی طرح بڑھ گیا میں. اور جب تو گھوڑا روک لیتا ہے وہ چل پڑتا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا اس کے گھوڑے کے سموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے زمین. فرمایا انا ابو الائمۃ الکرام، عزت دار اماموں کا بابا میں ہوں. فرمایا حل فیکم حمیۃ علی دین اللات والعزیٰ، اوے اپنے خداؤں کی عزت تو بچاؤ. لات اور عزیٰ کو جو سجدے کرتے ہو جھکتے ہو ان کی عزت تو بچاؤ، کیونکہ چند دنوں کے بعد انہیں میں نے توڑ دینا ہے. اللہ حل فیکم مبارز الی فتح غیر عاجز، ہے کوئی ایسا جو اس جوان کے مقابلے میں ایک لمحہ رک جائے جو عاجز نہیں ہے؟ اور بس پنڈی والوں کتنے آئے تھے؟ 18,000. اس غلاف کی قسم 50 واپس گئے. میں نے کہہ دیا اور انہوں نے سن لیا. 18,000 میں سے نہیں یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے کا احسان مجھ پہ نہ لگاؤ، بس جملہ سن لو. چلے تو نہیں گئے 18,000 میں سے. اور وہ بھی کیوں؟ چونکہ بھاگ رہے تھے. علی بھاگتے ہوں کو مار رہا تھا. وہ 50 کیوں نہیں مارے؟ کیونکہ لڑتے لڑتے اس وقت وہ مکے میں داخل ہو چکے تھے. علی نے گھوڑے کی بھاگ روک کے کہا جس شہر سے محمد نکل آیا میں نہیں جاؤں گا. جی اللہ آخری فکرہ سنو اور پھر قیامت تک سر دھنو. واپس آیا ہے میرا مولا تلوار کی نوک سے، فوارہ جاری ہے خون کا. سیدہ کے محمل کے قریب آیا جب علی
تو بی بی نے بلند آواز سے کہا ما خوابا من کنتا وراء الظہر ہی یاری، اے علی جس کی پیٹھ کے پیچھے تو ہو وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ اللہ 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 جو نبوت رات میں کام کرتی ہے، ولایت دن کی روشنی میں کرتی ہے، کیونکہ ولایت الوہی عہدہ ہے، ربوبی عہدہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، جو جتنا ولی ہوگا اتنا اس میں اللہ چھپا ہوا ہوگا۔ جو جزوی ولی اس میں تھوڑا سا اللہ نظر آئے گا، جو کلی ولی اس میں سارا اللہ نظر آئے گا۔ اور اب علی کی ولایت کی حد تو بتا دے۔ اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، تیرے رسول کو سب پر ولی، اور اللہ سے بھی ایسا رشتہ کہ علی ولی اللہ، اللہ کہتے ہیں مجھ پر ولی نہ صحیح میرا ولی تو ہے۔ اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ روز پوچھتا ہوں، یہی جملہ پوچھتا ہوں ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر، صرف ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کے احساس کو جگانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ بس میرا کام ہے فضائل تمہیں روز نئے سناتا ہوں، لیکن درد کی وہی کہانیاں ہیں گنی چنی جو دہراتا ہوں۔ بس میں یاد کراتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک مجلس کی مالکن سے خود مانگ لینا۔ وہاں کھڑی ہوئی ہے علی کی بیٹی، جہاں اسے دیکھ کر مشیت کو بھی رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ میرے پاس صرف دعا ہے، وہ ضرور دے رہا ہوں کہ تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں رونا نہ پڑے کبھی۔ میں نے کہا وہاں کھڑی ہے جہاں علی کی بیٹی کو دیکھ کر مشیت کو بھی رونا آ رہا ہے۔ کہاں؟ ابن زیاد حرامی کے دربار میں۔ اللہ اکبر، یار کلیجہ تو یہیں پھٹ جانا چاہیے کہ یہ نابکار تخت پہ بیٹھا ہے اور علی کی بیٹی سامنے کھڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارہا آپ لوگوں نے مجھ سے یہ روایت سنی، ملک میں اور بھی بہت جگہ پڑھی، ملک سے باہر بھی پڑھی، اور جب بھی کبھی یہ روایت پڑھی، سید و غیر سید و منبر کی قسم، یہاں آ کے میرے اندر کچھ ہوتا ضرور ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جملہ وہ ہے اگر میں اس کا صحیح ترجمہ کر دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ میں کبھی زندگی میں نے اس کا پورا ترجمہ کیا نہیں، آج بھی نہیں کروں گا۔ عربی پڑھ دوں گا جو کتابوں میں ہے، جس عالم کا حوصلہ ہو اس سے قرار لینا، بس میں اشارتاً ترجمہ کر کے گزروں گا۔ لکھا ہے علماء مقاتل نے، کان سلام اللہ علیہ فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا، بس میں نے آج تک یہی ترجمہ کیا اور آج بھی یہی کرتا ہوں۔ اس دن علی کی بیٹی کا لباس بوسیدہ تھا، بہت بوسیدہ لباس میں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
العظمت للہ. جی 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 بوسیدہ لباس میں تھی علی کی بیٹی. ہاں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, حقیر سا وکیل ہوں تمہارے مذہب کا, چھوٹا سا خادم ہوں مذہب اہل بیت کا. ہاں مجھے للہ معاف کر دینا, تمہیں چوٹ پہنچی. اچانک حرامی نے سر اٹھایا, کہتے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی والا ہوتا, کوئی علی کا شیعہ ہوتا. کیوں؟ وہ اپنے امام کے گھرانے کی بربادی دیکھتا, وہ روتا پیٹتا ماتم کرتا, میری خوشی دوبالا ہو جاتی. دربار کے کونے سے ایک حرامی کھڑا ہوا. ابن زیاد بھول رہا ہے لاکھوں شیعوں پہ بھاری اکیلا شیعہ مختار تیرے زندان میں قید ہے, اسے بلا کے خوشی پوری کر. اب مجھے نہیں پتا کس کے سینے میں گوشت ہے, کس کے ہاں پتھر ہے. اس نے تو یہ کہا کہ اس کا منہ موتیوں سے بھر دو اور مختار کو بلاؤ. سپاہی مختار کو بلانے چلا, جیسے ہی زینب کھڑی تھی تڑپ گئی. اما فضا, جی بی بی, دعا مانگ زمین پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں. العظمت للہ. فضا نے حیران ہو کے کہا کیوں بی بی؟ اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی موت نہیں مانگی, قاسم کو سموں کے نیچے دیکھا موت نہیں مانگی, حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا موت نہیں مانگی, اب کیوں؟ کہا دیکھا نہیں بھائی مختار دربار میں آ رہا ہے اور میں کس عالم میں کھڑی. اللہ اکبر. بس آ گیا, سامنے کھڑا ہوا, چھوڑ دیا ہے سارا کچھ. کیوں بلایا؟ خوش ہوں آج, منہ مانگے انعام دے رہا ہوں لوگوں کو, تو بھی مانگ کچھ. مقصد یہ کچھ مانگے, میں بعد میں تالی پیٹوں کہ تو نے قتل حسین کا انعام مانگا. مختار نے تھوکا زمین پر اور کہا علی کے سوالی تو جیسے بھکاریوں سے کیا مانگیں گے؟ اگر دینا ہی ہے تو میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں, میرا مولا حسین آج کل کربلا آیا ہوا ہے, مجھے اسی طرح پا بزنجیر اپنے سپاہیوں کے پہرے میں کربلا جانے دے, حسین کی قدم بوسی کر کے آ جاؤں گا. کہتے حسین سے ملنا ہے یا کربلا جانا ہے؟ کہتے جانے کا مقصد تو ملنا ہے, اگر دربار میں ملا دوں. مجھے نہیں پتا کہ تو کیسے سنے گا, کیا سمجھے گا. طلب کے مختار نے ایک دفعہ پیچھے ایک کرسی بھی دیکھا, کہتے کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے, میں بتاتا مذاق کیسے کرتے ہیں. کہاں ہے حسین؟ اب میری مجبوری کو عزاداروں معاف کر دینا, اس حرامی نے نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا. دیکھا ایک خاک و خون میں آلودہ سر ہے, ادھر کی زلفیں ادھر, ادھر کی ادھر, زلفوں میں زلفیں الجھی ہوئی. العظمت العظمت. دیکھتا رہا, کہتے ہیں نقش دیکھے بھالے ہیں, پہچان نہیں آ رہی. تو جیسے ظالم کے دربار میں کوئی بے گناہ ہی ہوگا, جھکا زانوا کے بل ایھا القتیل فی سبیل اللہ مانا انتا, اے کشتہ راہ خدا میں نے تجھے پہچانا نہیں, کون ہے تو؟ تکلیف ہوتی ہے فکرہ پڑھتے ہوئے, لیکن مجبوری ہے. زخمی لب مشکل سے چھڑائے حسین نے. آواز آئی مختار تو آج کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ ہوتا, نانے کے کندھے کی سواری ہوتی, زلف رسالت کی مہاریں ہوتی. اللہ, جب پتہ چلا نا پنڈی والا حسین ہے, نعرہ تکبیر بلند کیا, زنجیریں ٹوٹ کے گری, سپاہی سے تلوار چھینی, حملے کا ارادہ کیا. دامن کو جھٹکا لگا, چچا مختار جنگ نہیں کرنی,
اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نکل لیے۔ تو کون ہے یہاں مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ زمین پہ ٹکر مار کے کہتا ہوں میں اندھا ہو جاؤں۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طاق، رو کے کہا میں اکیلا نہیں، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم، زہرا کی بیٹیاں دربار میں جو مقرر در تنگ دستوں، جو بے گناہ قید ہیں، جو بیمار ہیں شفا کاملات، جو مومن منات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک بھی حاجت ہوئے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جو اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدریل معینہ حتی تسکنہ ارض طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔